رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا تو ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت موجود ہے. ضروری سمجھتا ہوں کہ عرض کروں. جنگ میں غالباً غزوہ احد تھا، ایک بی بی نے پوچھ لیا میرا بیٹا منہ سے نکل گیا کہ آ رہا ہے، حالانکہ وہ شہید ہو چکا تھا. اللہ رب العالمین نے لج رکھی اپنے محبوب کے غلام کے زبان سے نکلی ہوئی بات کی اور اس کو کہا کہ اٹھ جا اٹھ جا. اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی. تو احباب گرامی قدر وجہ کیا ہے کہ جو رسول پاک سے محبت کر لے اس کی زبان سے جو نکل جائے خدا کر دیتا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو یہ اور بہت ساری ایسی باتیں بے بہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے. بھئی ایک ولی کے پاس بیٹھنے والوں کی طاقت کا اندازہ نہیں تو نبی کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا مقام کیا ہے، رسول اللہ سے فیض پانے والوں کی شان کیا ہے. بھی سمجھے ہیں؟ بھی سمجھ آ گئی ہے؟ جن کو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش جن کی ہو روحانی، ان کی مقام و منزلت کیا ہوگی. یہی وجہ تھی نا کہ حضرت عمر نے ایک کاغذ پہ 3-4 اکھٹ ڈال دیے تھے اور اس دریا کی طرف روانہ کر دیا تھا. اب کوئی ذی شعور اور عقل والا بندہ کبھی دریاؤں کو، نہروں کو، کھاڑوں کو خط لکھتا ہے؟ یہ بھی ایک بولی ہے. یہ یہاں کچھ لوگ ہوں گے فوت ہو گئے ہیں میرے ابا جی قبلہ، اب کون سا زندہ ہے، ان کی طرف سے بڑی پابندیاں ہوتی تھی. میں اب بھی، آپ نے نہیں زیادہ سنا ہوگا، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ کبھی ضرورت ہوتی تو وہ بھی کبھی کبھی ایسا کر لیا کرتے تھے، خط لکھ دیتے، فرماتے یہ نہر میں ڈالو. ابھی کچھ وقت گزرا ہوتا تو اس کا نتیجہ برآمد ہو جاتا. کئی مرتبہ یہ ایک الگ ہی جہان ہے اس سلسلے کا. اس لیے احباب گرامی قدر رسول پاک کی محبت کا فیض بہت بڑا ہے. اندازہ کریں کہ جو رسول پاک کی بارگاہ میں آ جائیں صحابہ کرام، ان کی عظمت ہی. آگ لگ گئی، آگ نہیں بجھ رہی. حضرت عمر فاروق نے اپنی چادر دے دی، فرمایا یہ چادر لے جاؤ اور اس آگ کو میری چادر دکھاؤ. چادر دکھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آگ واپس چلی گئی. جن کے تن پر لیے ہوئے کپڑوں کا بھی آگ کو حیا ہے، یہ حیا حقیقت میں حیا مصطفیٰ کا ہے. اندازہ کریں کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا عالم یہ ہے، اس رسول معظم کی شان کا عالم کیا ہے. بھئی بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے احباب گرامی قدر ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دی ہے. یہ بات سمجھیں کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کرے تو یہ چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو وہ جو کہہ دیں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. ویسے وہ واقعہ مولوی تو نہیں مانتے. مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، مولانا روم نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت بلال والا. ملا لوگ نہیں مانتے، نہ مانے. مولانا روم بھی تو ایک فقیر آدمی تھا. فقیروں کی بات کوئی فقیر ہی لکھے گا کہ وہ جو اذان والا واقعہ ہے حضرت بلال کا، وہ مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی شریف. وہ مجھے بڑی ایک دفعہ پریشانی ہوئی، کہہ دیا کسی نے یہ تو جی کتے لکھیا ہی نہیں. میں بڑا پریشان ہویا، جو ادھر ادھر دیکھا نہیں ملا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر مثنوی شریف میں مجھے ملا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ. پتہ ہے یہ مولانا روم دعائیں بھی نعتیں بھی پڑھتے ہیں. رومی ورگا میرا عشق نہیں تے جامی ورگی میری ٹور نہیں، پڑھتے نا جی یہ سارا. تو مولانا روم کے عشق مصطفیٰ کی کیا بات ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بلال جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ جو اذان نہیں دی تھی اور صبح نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس سے ایک مستند بات، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سحری کر رہے ہیں. رسول پاک سحری فرمائے. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر طلوع ہو چکی، فجر نبی پاک کھاتے رہے. حضرت بلال نے دیکھا بھی ہٹے ہی نہیں.
انہوں نے پھر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر طلوع ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنا وہ سحری جاری رکھی، آہستہ آہستہ اپنا لقمہ جاری رکھا۔ انہوں نے دیکھا میں دو ہی کیا سرکار ابھی بھی سحری فرما رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور اللہ دی قسمیں فجر طلوع ہو گئی۔ رسول پاک سرکار نے لقمہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد فرمایا بلال مجھ سے بہتر کس کو پتا ہے کہ فجر طلوع ہوئی کہ نہیں؟ یہ فجر تو مجھ سے پوچھ کے ہی طلوع ہوتی ہے نا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا یہ فجر تو مجھ سے پوچھ کے ہی طلوع ہوگی نا، یہ اللہ نے مجھے مسخر کر دیا ہے نظام۔ مگر بلال چونکہ تو میرا غلام ہے، جب تو نے کہا نا اللہ دی قسمیں تو ابھی ہوئی نہیں تھی، اللہ نے فجر کو کہا کہ طلوع ہو جا، ہوئی نہیں تھی ابھی، فرمایا ہو جا، نبی کے غلام نے کہہ دیا ہے تو جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ یہ ہے فقیری، یہ فقیری جو منہ سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا ہم سے محبت کرو اور اللہ تمہیں ویلا رہنے دے۔ لوگوں کے دیکھنے میں ان کی فقیری یہ ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ کی نظر میں ان کے نزدیک فقیری یہ ہے کہ وہ جو کہہ دے رب کر دیتا۔ لوگوں کی نظر میں فقیری اور خدا کی نظر میں فقیری یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ نگاہ قدرت کی فقیری یہ ہے کہ اذا قال علی شیء کن فیکون، وہ کہہ دیں تو ہو گیا، ہو گیا۔ یہ ادھر انڈیا کے میوزیم میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، وہ تھوڑی سی پتھر کی ہے اور تھوڑی سی وہ لکڑی کی ہے اور تھوڑی سی وہ لوہے کی ہے۔ اس کے اوپر اس کی ہسٹری لکھی ہے، یہ انڈیا کے ایک میوزیم میں ادھر یہ کتابوں میں موجود ہے کہ جی کو بزرگ تھے اللہ والے، ان سے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح پاؤں کی ٹھوکر لگا کے کہا پتہ نہیں لکڑی ہے، پھر کہا پتہ نہیں پتھر ہے، پتہ نہیں لوہا ہے۔ جب دیکھا تو اللہ نے اس کو تھوڑا سا لوہا، تھوڑی سی لکڑی اور تھوڑا سا پتھر بنا دیا۔ تو یہ ہے فرمایا جو ہم سے سچے دل سے محبت کرتا ہے نا، یہ فقر اس کو آ لیتا ہے، تو یہ سارے فقر کا وارث و مالک سرکار مولا کائنات ہے، اور ساری فقیری سیدہ کائنات کی عطا ہے، جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ یہ حضرت سلطان العارفین ستار الفقر ہیں، حضرت سلطان باہو، انہوں نے بھی اپنے ساری تعلیمات میں یہی بات سمجھائی ہے کہ لوگوں فقر سارے کا سارا علی ہے، فقر سارے کا سارا علی ہے۔ تو بہرحال محبت کریں نا، محبت ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ محبت ہے۔